لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مہینہ شروع ہوا ہے ذی الحج کا. حج کا مہینہ. اہل ایمان دنیا بھر سے سفر کر کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ ارکان حج، مناسک حج ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے، حاضری دیں گے. اس موقع پر اسی مناسبت سے آج کچھ بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دین اسلام رب تعالی نے ہمارے لیے پسند فرمایا، ہمارے لیے مکمل فرمایا.
اس دین کی بنیاد 5 پر ہے، 5 ستون ہیں، پلرز، ارکان اسلام 5 ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، ایمان، جس کا مجموعہ ایمان ہے، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج بیت اللہ۔ لفظ حج عربی زبان کا لفظ، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے نکلنا اور وہاں جا کر خاص دنوں میں خاص ارکان ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ گواہی ہر شخص نے دینی ہے مسلمان ہونے کے لیے، دین کی ضروری باتوں کا ماننا لازمی، نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے سوائے اس کے کہ جو ہوش و حواس میں نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب نے دینی ہے، روزہ ہر اس شخص نے رکھنا ہے جو رکھ سکتا ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص پر جو جسمانی طور پر، مالی طور پر استطاعت کا مطلب صلاحیت، قابلیت، ایبلٹی رکھتا ہو کہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جانے کا خرچ ہو، وہاں جتنے دن رہنا ہے اس کا خرچ ہو، پیچھے گھر والوں کو اتنے دن کا خرچ دے، ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ انکار کرنے والا مومن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں رہے گا۔ جس پر حج فرض ہو گیا وہ ادا نہیں کرے گا، اس کا وبال اس پر رہے گا۔ اس نے کیوں نہیں کیا، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، وعیدیں وہ ارشادات جن میں ڈر سنایا گیا، سزا کی باتیں سنائی گئیں۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران کا مطلب یہ کہ جب آپ اپنے گھر سے چلیں گے، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آپ احرام اور نیت کے بغیر داخل اگر ہو گئے تو گناہ گار ہو جائیں گے، آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ آپ احرام باندھیں تو عمرہ اور حج کا اکٹھا باندھیں۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر لیں، احرام نہیں کھلے گا۔ چادریں بدل سکتے ہیں لیکن احرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی۔ پھر 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، آپ چادریں بدل لیں مگر آپ احرام کی پابندی میں رہیں گے۔ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا، اور اس درمیان میں آپ اور عمرے کر رہے ہیں، بال نہیں کٹائیں گے، آپ عمرے کرتے جا رہے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن آپ کو ملے، بال نہیں کٹائیں گے، آپ احرام کی پابندی میں رہیں گے۔
اور اسی میں پھر آپ حج کریں گے۔ یہ سب سے افضل، زیادہ ثواب والا حج ہے۔ دوسرا حج، حج تمتع۔ تمتع کے معنی ہی فائدہ اٹھانا۔ یہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ گئے اپنے وطن سے مکہ پہنچے، عمرہ کیا، بال کٹا کے احرام کھول دیا، پھر عمرہ کرنا چاہا، پھر احرام باندھ دیا، عمرہ پورا کر کے احرام کھول دیا۔ حج کے دن آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھ لیں گے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تیسرا حج افراد، یہ زیادہ تر وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں۔ یہ بالکل عمرے کی طرح ہوتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے، قریب کے رہنے والے زیادہ تر وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ بیان کروں، مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کروں، بڑا ٹائم چاہیے۔ اگر میں 4 جمعے بیان کرتا رہتا تو ترتیب سے یہ بیان ہوتے۔ مختصراً، یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے، مکان مکانیات سے، زمان زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ یہ اس کی تجلی گاہ، تجلی کی جگہ، اللہ کا گھر لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے، مرکز۔ چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہے، یہ دنیا کے بیچ میں ہے، اس کے ہر طرف دنیا ہے، یہ مرکز میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پہلے، طوفان نوح میں یہ ہٹا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سب سے پہلا طواف حضرت آدم نے کیا، فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور میں، وہاں جب تک تھے جنت میں، لیکن زمین پر یہ پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا طواف کیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ حضرت جبریل امین بتاتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے۔ 4 دیواری ہے، کچھ حصہ کھلا ہوا، آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ پہلے پورا گھیرا ہوا تھا، پھر جب مکہ والوں نے اس کو دوبارہ بنایا تو طے پایا کہ حلال کمائی کا پیسہ اس میں ڈالنا ہے، کوئی غلط پیسہ نہیں ڈالنا۔ تو وہ پیسے اتنے ہی تھے تو کچھ حصہ رہ گیا۔ یہ امت کے لیے انعام ہو گیا کہ جو لوگ کعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں، حتیم کے اندر کا حصہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ کعبہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں۔ پتھر بڑے بڑے پہاڑوں کے کئی مرتبہ اب تک بدلے گئے ہیں۔ دیوار اونچی کرنی تھی، سیڑھی گھوڑی آج کل جو ملتی ہیں آپ کو سہولتیں، وہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پتھر رکھا، اس پر کھڑے ہوئے دیوار اونچی کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس پتھر کو ان کے پاؤں کے نیچے نرم کر دیا۔ وہ نیچے ہوتے وہ نیچا ہو جاتا، یہ اوپر ہوتے وہ اونچا ہو جاتا۔ جب کام مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم اس پتھر پر تھے، وہ نرم تھا، ان کا پاؤں اس میں دھسا ہوا تھا۔
حضرت ابراہیم نے پاؤں باہر نکالا، اللہ نے اس کو سخت کر دیا۔ وہ آج تک موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ سجدہ اللہ ہی کو ہوگا، ماتھا وہاں رکھو جہاں اللہ کے کسی پیارے کے قدم آئے ہیں۔ وہ اب کور کر دیا گیا کرسٹل میں، عمارت بن گئی ہے۔ امام آج بھی اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ طواف کرنے والے طواف کے بعد اسی کے پاس 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتے ہیں۔ کعبہ تعمیر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تیرے حکم سے کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنی شان والا رسول بھیج دے۔ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے تمنائی بن گئے، تمنا کی، آرزو کی۔ اس پر میرے آقا نے کیا انعام دیا کہ اے ابراہیم تو نے ایک مرتبہ تمنا کی، میں اپنے ہر امتی سے 5 نمازوں میں 5 وقت تجھ پر تیری آل پر درود بھجواؤں گا۔ درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ساری کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان ساری کائنات، رب نے ان کے صدقے ہمیں کائنات عطا کی ہے۔ میرے نبی پاک نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا، حضرت ابراہیم بھی نہ ہوتے، مکہ بھی نہ ہوتا۔ لفظ کعبہ آپ سنتے ہیں عزت والی جگہ کو، عزت والے گھر کو کہتے ہیں۔ مکہ کے معنی جو مقناطیسی قوت سے اپنی طرف کھینچے، ساری دنیا سے لوگوں کو کھینچ رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کعبہ بن گیا، حج کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، کعبہ بنا لیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ یا اللہ کیا کروں؟ میں پہاڑی پہ چڑھو اور لوگوں کو پکارو حج کے لیے۔ اب الناس کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو۔ یا اللہ میرے سامنے تو مکہ والے چند لوگ ہیں، دنیا بھر میں کہاں کہاں لوگ ہیں، میری آواز ان کو کیسے جائے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ جو لوگ زندہ تھے، زمین پر تھے، جہاں کہیں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں تھے، سب نے اس آواز کو سنا، سب نے اونچی کہیے، پتہ چلا
نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، بشر ہی ہوتے ہیں مگر بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز سب نے سنی، جس نے آواز سن کر لبیک کہا وہ حج کو جائے گا، جس نے لبیک نہیں کہا وہ نہیں جائے گا۔ علماء کہتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ لوگ حج کو جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا کعبہ۔ مکہ کیسے بسا وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی، 90 ایئرز۔ دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک ستھرا نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ان کو خوشخبری دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دعائیں مانگ کر بیٹا لیا، حکم ہوا اس کو اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو ساتھ لیا، جہاں اس وقت کعبہ ہے وہاں تشریف لے آئے۔ ارد گرد پہاڑ ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، پانی کی ایک بوند نہیں ہے، پہاڑ ہے یا پھر ریت ہی ریت ہے میدان۔ بیوی کو چھوڑ کر جانے لگے، انہوں نے دامن پکڑ لیا، میں عورت ہوں، گود میں بچہ ہے دودھ پیتا، اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے؟ نبی کی بیوی ہیں، سمجھ گئیں، عرض کی کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے گردن ہلا کر کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا شوق سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان اتنا مضبوط، اللہ کے حکم ماننے والے کمزور ایمان والے نہیں ہوتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پانی کا زمزم کا کنواں جاری ہوا کیسے، وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہاں اب رہنے لگی، دن چڑھا، پانی کہاں سے ملے، کھانے کی کوئی چیز کہاں سے ملے۔ ادھر دیکھ، چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ، کوئی پانی کے آثار نہیں۔ ادھر بچے کو بھی پیاس لگی ہے، خود بھی طلب ہے، بھوک بھی ہے۔ سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، خیال کیا شاید پہاڑی کے اس طرف پانی ہو۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف گئیں، راستے میں تھوڑا سا وہ جو جگہ تھی وہ نیچی تھی، وہاں ذرا تیز چلی، بچہ وہاں چھوڑ گئی ہیں۔ 7 پھیرے لگائے، کتنے؟ صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کا نام۔ 7 پھیرے لگائے، اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے ایڑی مارتے ہیں زمین پر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، وہاں پر مارا، چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ آئیں، پانی دیکھا، پانی پھیل رہا تھا، تو آپ نے مٹی کنارے پر جمع کر کے فرمایا زم زم، کہیے گا، اس کے معنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے حضرت ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس پانی میں اللہ نے خاصیت رکھی، اس کو پینے والے کو پیاس بھی نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی۔ اب اس وقت جو پانی مل رہا ہے زمزم کا، جو لوگ
کین بھر کے لاتے ہیں، وہ فلٹر ہے، وہ فلٹر ہو جاتا ہے مشین سے، اس میں سے بہت سے معدنیات منرلز نکل جاتے ہیں، ورنہ یہ وہ پانی ہے دنیا کا بہترین پانی، جو پیتا تھا نہ پیاس لگتی تھی نہ بھوک لگتی تھی۔ قبیلہ بنی جرہم، خانہ بدوش، خانہ گھر کو کہتے ہیں، دوش کندھے کو، اپنے کندھوں پہ گھر اٹھائے پھرنا، کبھی جہاں یہاں ٹھہر گئے کبھی کہیں ٹھہر گئے، یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ کئی مرتبہ یہاں سے گزرے تھے، مگر اب گزرے تو وہاں پانی دیکھا۔ ایک عورت ہے، بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے کبھی پانی نہیں دیکھا، آئے، کہا ہمیں یہ پانی مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ مجھے دے دو، میں پانی تمہیں دے دوں گی۔ انہیں کھانے کی چیزیں جو بھی ان کے پاس انہوں نے دی، آپ نے پانی دیا۔ قبیلے نے فیصلہ کیا، بہت عرصہ ہو گیا پھرتے ہوئے، یہ پانی بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا ہے، اب کہیں اور نہیں جاتے، یہیں بس جاتے ہیں۔ یوں مکہ مکرمہ آباد ہو گیا، یوں وہاں آبادی شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا۔ پھر حضرت ابراہیم آتے جاتے تھے، چکر لگا جاتے تھے، پھر انہیں حکم ہوا، وہ آئے اور کعبہ بنایا۔ میں نے کہا نا تفصیل میں جاؤں گا، بڑا وقت لگے گا، واقعات تو بہت سے ہیں، بڑے پیارے پیارے ہیں، مگر اتنا وقت نہیں کہ آپ کو سارے سناؤں۔ انہوں نے اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے، لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں، کتنے؟ پھر کہیے گا۔ 8 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی شام تک، 8 تاریخ، 9، 10، 11، 12۔ اگر کسی کو 12 کی شام کو نکلنے کا وقت نہیں ملا، وہ رات بھی رہ لے، اگلا دن واپس آ جائے۔ حج کی جگہ بھی خاص ہیں، دن بھی خاص۔ مکہ مکرمہ میں ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور حج ہو سکتا نہیں، جس کو حج کہتے ہیں۔ ویسے تو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب، مرشد کو دیکھنا اور بزرگوں کو دیکھنا ثواب حج کا ہو سکتا ہے، لیکن حج کے ارکان مکہ مکرمہ میں خاص دنوں میں ادا ہوتے ہیں، کہیں اور ہو سکتا نہیں۔ 2 چیزیں لازمی ہیں حج میں۔ پہلی چیز کعبۃ اللہ کا طواف، پہلی چیز یاد کر لیں، کعبۃ اللہ کا، آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، خانہ خدا کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف۔ دوسری لازمی چیز حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اس کو وقوف کہتے ہیں، وقوف کے معنی ٹھہرنا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں نا، کیا مطلب اس میں بات ٹھہر نہیں رہی، تو وقوف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ یہ 2 چیزیں لازمی ہیں، کوئی اگر نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے زمین پر اتارے گئے، حضرت حوا اتری عدن، جدہ، جس سعودی عرب کا شہر ہے آج کل، جدہ کہتے ہی دادی کو ہیں، وہیں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم کو سیلون میں، سری لنکا میں سرادیپ کے پہاڑ پر اتارا گیا۔ یہ دونوں سفر کرتے رہے، چلتے رہے۔ اسی دن یہاں پر عرفات کے میدان میں پہاڑی ہے،
اس پر ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ یہاں آئے، دونوں ملے۔ عرفات کے معنی پہچان کی جگہ، عرفہ کے معنی پہچان کا دن۔ یہ دونوں یہاں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ قانون بن گیا کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کی اولاد بھی وہاں آئے، ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جو ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ 9 تاریخ کو اگر کوئی عرفات میں 10 منٹ بھی نہیں ٹھہرا، اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ اس دن جس طرح آپ شب قدر سنتے ہیں، شب برات سنتے ہیں، عام بخشش ہوتی ہے، دنوں میں یہ خاص دن ہے۔ اس دن میں اللہ جتنی بخشش فرماتا ہے، کسی اور دن میں اتنی بخشش نہیں ہوتی۔ عام بخشش ہوتی ہے، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ حج کے لیے نکلتے ہوئے آپ جب احرام باندھتے ہیں، یہ 2 چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بغیر سلی ہوئی ان اسٹچ 2 شیٹس، 2 چادریں۔ سفید رنگ کو پسند کیا گیا، احسن الثیاب کہا گیا۔ کسی اور رنگ کی بھی پہنے تو منع نہیں ہے، لیکن سفید رنگ کو پسند کیا گیا۔ تو سفید چادریں ایک نیچے باندھ لینی ہے، جس کو آپ لنگی تہ بند کہتے ہیں، دوسری اوپر اوڑھ لینی ہے۔ یہ مردوں کا احرام ہے۔ عورتوں کا احرام صرف سر کے بال پوری طرح چھپا لینا، کوئی ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ وہ ایسا برقع پہن لیں جس سے وہ چھپ جائیں، ورنہ ایک کپڑا الگ، وہ چھوٹا سا گز بھر کا، 1.25 گز کا کپڑا لے کر اپنے بال باندھ لیں۔ ان کا احرام اتنا۔ مرد کے لیے 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ، بنی ہوئی ہے، مثلا تولیہ ہے، ٹاولز، وہ آپ پہن۔ اونی چادر ہے سردی میں، وہ اونی چادر لے لیں، مگر سلی ہوئی نہیں لے سکتے۔ پاؤں کی اوپر کی ہڈی، ایک تو نیچے ہوتی نا، سول کہتے ہیں، تلا، ایک اوپر کی ہڈی، وہ ننگی رکھنی ہوگی مرد کو۔ ٹخنے اور پاؤں کی ہڈی۔ اگر کوئی ایسی آج کل جرابیں پہن لیتے ہیں جن سے پاؤں کی انگلیاں اور ایڑی کور ہو جاتی ہے، یا ایسی چپل یا ایسی جوتی، لیکن اوپر کی ہڈی کھلی رہے اور ٹخنے بھی کھلے رہیں، یہ مرد کے لیے ہے۔ یہ جو سلائی ہوتی ہے، یہ جوڑنا بغیر سلی، اس سے مطلب اس سے الگ ہونا، ڈیٹیچ ہونا۔ کیا مطلب؟ دنیا سے اب الگ ہو جاؤ، اللہ کے پاس جا رہے ہو، وہاں یہ ظاہری زیب و زینت نہیں ہے، وہاں تمہاری نیکیاں، تمہارا تقوی، تمہاری نیت اور خوشبو۔ احرام پہننے سے پہلے احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ خوشبو جس میں سے ڈائریکٹ آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو اور ہے، باقی کوئی اور خوشبودار کوئی خاص چیز وہ کھا سکتے نہیں ہے، خوشبو لگا بھی نہیں سکتے۔ اے انسان، احرام باندھتے ہوئے کفن کو بھی یاد کر۔ تو دنیا میں برہنہ آیا تھا، جب جائے گا دنیا سے تجھے یہی چادریں ملیں گی۔ یاد کر، اس دنیا کے لیے تو کتنا وقت لگاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کیا کچھ تکلیف اٹھاتا ہے، جھوٹ سچ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے، جبکہ تیرے ساتھ کیا جانا ہے دنیا سے؟ کفن جانا ہے، وہ بھی اگر مل گیا تو انسان کو یاد کرنا ہے۔ اب حج جو ہو رہا ہے اس وقت، اس میں طبقے بنا دیے، وی وی آئی پی،
ان کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے بنا دیے، ان کے لیے وہاں پر انتظام کر دیے، ورنہ یہ تربیت تھی کہ بغیر آسائشوں کے، لگژری کے، کمفرٹس کے، سہولتوں کے بغیر بھی رہو، 5 دن سب ایک لباس میں ہوں گے۔ تو امیر غریب، کوئی عرب ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی سوڈانی ہے، کوئی یمنی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی شامی ہے، سب ایک جیسے۔ لیکن اب یہ ہے کہ پیسے زیادہ دو تو وہ آپ کے لیے، انہوں نے حج بھی وہ کر دیا ہے، لگژری کر دیا ہے، اس میں بھی کلاسز بنا دی ہیں۔ وہ تربیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ وحدت کا پیغام، یونٹی، کہ مسلمان سب مل کر ایک قوم ہیں۔ ان کی قومیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ہر علاقے کے مسلمان کو دوسرے علاقے کے مسلمان کے ساتھ بھائی چارے میں ملا دیتا ہے۔ برادرہڈ، اخوت، رنگ، نسل، قوم، ذات، پات، زبان، یہ سارے فرق مٹا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ سب کے منہ پر ایک ہی تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کے سب، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب ایک ہی ایک تلبیہ پکار رہے ہوں گے، ایک ہی کعبے کا طواف، ایک ہی میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی بات۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو مزاج ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، دوسرے ملکوں والوں کا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کوئی پرانی عمارت نہ رہی، انہوں نے یورپ کی طرح ہوٹل اور بڑی بڑی عمارتیں بنا دیں۔ غریب کو دور جگہ ملتی ہے، بہت چلنا پڑتا ہے۔ جو سہولتیں تھیں پہلے وہ بدل گئیں، دوسری قسم کی آ گئیں۔ اب پیسے والے جس کا ہے اس کے لیے آسانیاں ہیں، کم پیسے والوں کے لیے تھوڑی سی تکلیف۔ حج میں تکلیف ضرور آتی ہے، اس کو سہنا ہی آپ کو اجر والا بناتا ہے۔ شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکایت، شکر کریں کہ سعادت مل گئی۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس میں آپ یہ نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں فیسرہ لی فیسرہا لی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ باہر سے آتے ہوئے بند نہیں ہو سکتا تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، کیوں کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اس کی مہربانی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے جب اپنی اولاد کو وہاں بسایا تھا تو دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا دیا ہے تیرے عزت والے گھر کے پڑوس میں، کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ۔ اب آگے کیا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف لگا دے۔ سب کے لیے نہیں کہا۔ کون سی اولاد بسائی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آئے میرے نبی پاک، تو جن کے دل میرے نبی سے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا ہوئی ہے، اس دعا کی برکت وہ ان کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یا اللہ ان کو پھلوں میں سے عطا فرما۔ آج دنیا میں شاید ایک جگہ آپ کو سارے پھل نہ ملیں، وہاں مل جاتے ہیں، ساری دنیا سے چیزیں آتی ہیں۔
میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ وہاں پر ایک صاحب نے میرے سامنے پھلوں کا ایک تھال رکھا، اس میں کئی پھل تھے، وہ ایک ایک بتاتے رہے کہ یہ یمن سے آیا ہے، یہ لبنان سے آیا ہے، یہ عراق سے آیا ہے، یہ ترکی سے آیا ہے، یہ شام سے۔ مجھے حضرت ابراہیم کی دعا یاد آ گئی، سارے پھل وہاں سلام کرنے جاتے۔ ہم لوگوں کے لیے کیسا انتظام، اندازہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ حضرت ابراہیم نے دعا، اور آگے کیا فرمایا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ تو دنیا جاتی ہے وہاں پر، آپ نے احرام باندھا، اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں تو جتنی دیر زیادہ احرام میں رہیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ مگر کچھ لوگ ایئرپورٹ پر جا کر، اب پہلے بحری جہاز سے جاتے تھے، اب بحری سفر تقریباً ختم ہو گیا، لوگ زیادہ تر ہوائی سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے پہن لیتے ہیں، اور جب میقات کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت نیت کرتے ہیں تاکہ اس وقت تک ان پر پابندی نہ ہو۔ لیکن آپ گھر سے پہنیں، گھر سے نفل پڑھ کے نیت کر کے چلیں تو آپ کو زیادہ دیر اس میں رہنے کو ملے گا، زیادہ ثواب۔ اب آپ گئے، میقات سے گزرے، جدہ پہنچے، مدینہ پہنچے، کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں، کچھ لوگ حج کے بعد مدینہ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جانے تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اونچائی آئے، موڑ آئیں، مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ یہ پڑھیں اور پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یہ سفر میں، اور باقی ٹائم میں جو آپ کو دعا یاد ہو درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جب حرم شریف کے مینار نظر آئیں تو آواز اور اونچی کرتے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، سامان رکھنا ہے، جہاں ٹھہرے ہیں ہوٹل میں کمرہ ملا ہے، سامان رکھیں۔ بہت تھک گئے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام کر لیں، مگر احرام کی حالت میں کوئی نماز قضا نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اب آپ جائیں گے حرم میں، کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو دل سے جو دعا نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی۔ اچھی دعا کریں، آپ کا جو دل چاہے، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں، جائز دعا، غلط چیز تو مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ کچھ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں یہاں جتنی نیک دعائیں کروں وہ قبول ہو جائے۔ کوئی دعا آپ کے دل میں جو بھی آئے، پہلی نظر پہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر نماز کا وقت ہے، کوئی نماز ہے تو نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود، کعبے کی جو 4 دیواری ہے اس کے 4 کنارے ہیں، ایک رکن اسود، ایک رکن یمانی، ایک رکن شامی، ایک رکن عراقی۔ یہ جو رکن یمانی، یہاں پر پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا، اب دوسرے کنارے پہ لگا ہوا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہزاروں فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وہاں کی دعا بھی تعلیم کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دعا کرنی ہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو حجر اسود کے بوسے سے طواف شروع ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ چادر جو اوڑھی ہوئی ہے دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے،
بغل کے نیچے سے آپ نے یہ کرنا ہے استباع، یعنی آپ کا دایاں کندھا ننگا ہوگا، آپ بغل کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پہ چادر ڈال لیں۔ پہلے 3 پھیرے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے۔ رش میں اگر جگہ نہ ملے، آپ یہ نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، ایک بار بھی کر لیا تو ثواب ہوگا۔ پہلے 3 پھیروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلیں۔ ہر جو ختم ہوگا آ کر آپ کا طواف وہ حجر اسود پر، وہیں سے شروع ہوگا وہیں پہ ختم۔ 7 پھیرے لگانے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ دعائیں یاد ہیں؟ دعائیں پڑھیں۔ نہیں یاد ہیں؟ 6 کلمے 6 پھیروں میں پڑھ لیں اور 1 پھیرے میں درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ آپ سارے پھیروں میں درود شریف پڑھ لیں، دعائیں یاد ہیں دعائیں کریں، ورنہ جو بھی کلام پڑھا جائے۔ یہ آپ کے 7 پھیرے۔ رکن یمانی جہاں پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا اس پر یوں ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیر لیں۔ موقع مل جائے تو 1 مرتبہ بوسہ بھی دے دیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے کیسے گناہ جھڑتے ہیں آپ اس کی تیزی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب اتنا جیسے اللہ سے ہاتھ ملایا ہو، مصافحہ کیا ہو، اتنا ثواب ہے۔ لیکن حج کے موقع پر رش بہت ہوتا ہے، اور حجر اسود عام دنوں میں بھی بغیر محنت کے نہیں چوما جا سکتا، رش ہوتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی شریعت نے انتظام کیا کہ اگر بوسہ نہ دے سکو اس کی طرف ہتھیلیاں کرو۔ کیا کرو؟ اس کو استلام کہتے ہیں، ہتھیلی کر کے اپنا ہاتھ چوم لیں، یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہے۔ آپ کے پاس چھڑی ہے، صاف ہے، اس کو آپ حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لیں گے، یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی، نشانی لگی ہوئی ہے اس کنارے پر، آپ کا دایاں کندھا اس کا ہونا چاہیے۔ لوگ بہرحال رش کی وجہ سے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ 7 پھیرے لگانے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ وہ طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کو مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے، فاصلے پہ مل جائے، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اس 2 رکعت کو پڑھنے کے بعد آپ نے کعبے کا دروازہ، اس کا نام ہے ملتزم۔ کیا نام ہے؟ ملتزم۔ اس کو آ کے پکڑنا ہے، ہاتھ رکھیں اس پہ، بایاں رخسار لگا لیں، سینہ لگا لیں، پکڑ لیں اگر موقع مل جائے، نہیں تو اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا کریں۔ وہ باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، دعا کی قبولیت کی خاص جگہ۔ کون سا دروازہ ہے وہ؟ کعبے کا۔ ذرا پھر کہیے گا، تھوڑا سا زور لگائیں۔ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ وہ ہے کعبے کا دروازہ، میرا نبی رب کا دروازہ، وہ باب الکعبہ ہے، میرے نبی باب اللہ الاکبر، اللہ کے باب اللہ الاعظم، اللہ کے سب سے بڑے دروازہ ہیں۔ تو اندازہ کرو ان کے پاس کتنی قبولیت ہوگی۔ میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے جمعے کا۔ تو آپ نے واجب الطواف ادا کر لیا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے کوہ صفا، صفا پہاڑی کی طرف۔ پہلے کچا علاقہ تھا، اب فرش بنا ہوا ہے، بہترین ماربل لگا ہوا ہے آپ کے لیے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ نے پینا ہے زمزم۔ کیا پینا ہے؟ فرمایا مومن خوب پیتا ہے، منافق تھوڑا پیتا ہے۔ مومن خوب پیتا۔ تو پہلے وہاں کنواں تھا، ڈول بھر کے نکالتے تھے، پیتے تھے۔
پھر وہاں نلکے لگ گئے، لوگ گلاس، اب وہاں پر وہ انہوں نے رکھا ہوا انتظام ہے، تو گلاس بھی ملتے ہیں، ٹھنڈا بھی ملتا ہے، نارمل بھی ملتا ہے۔ زمزم پئیں اور اس کو پیتے ہوئے بھی کوئی دعا کریں، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ تو بہترین دعا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن پیاس نہ ستائے، مجھے کوثر کے جام بھی ملیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، میرے نبی پاک کا ارشاد، اگر یقین ہے تو پھر اس کا اثر دیکھ لینا۔ سنتے ہیں کچھ لوگ دل سے مانتے بھی ہوں گے، مگر اکثر سنتے ہیں۔ فرمایا زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو وہی حاصل ہوگا۔ آپ کو دنیا کی کوئی بیماری ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں جائے گی، آپ زمزم پئیں، یقین کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس کے لیے پیا جائے اس کو وہی ملتا ہے، تو خوب پیا کریں۔ اس کے بعد صفا پہ جانا ہے، وہاں جا کے نیت کرنی ہے سعی کی۔ لفظ سعی دوڑنا، کوشش کرنا۔ آپ نے 7 پھیرے لگانے ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ حضرت ہاجرہ چلی تھی، قانون بن گیا تم بھی آؤ تو یہاں چلو۔ پورا حج، پورا اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے، اللہ والوں کی، پھر کہیے اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے۔ جن کی ادائیں اتنی پیاری وہ خود کتنے پیارے ہوں، ان کی اداؤں کی نقل کریں، کاپی کریں تو ہم بھی پیارے بن جاتے۔ تو جب بھی نقل کرو پیاروں کی کرو، بوروں کی۔ ہمارے نوجوان بال رکھیں گے ایکٹروں کی طرح، لباس پہنیں گے ایکٹروں کی، کوئی کرکٹر، کھلاڑی، اور اگر اللہ کے پیاروں کی اداؤں میں ڈھل جاؤ گے تو پھر مزہ ہوگا، آپ بھی پیارے بن جاؤ گے۔ ہم مرد حضرات، خواتین، سب اس چیز کو بھول چکے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں۔ مجنو، آپ نے نام سنا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن میں مجنو کا کردار پتہ نہیں کیسا، یہ ولی اللہ تھا، پہنچا ہوا بزرگ تھا، حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے، امام حسن کا رشتہ دار ہے۔ اسی وقت، اسی زمانے میں، اسی علاقے میں ہوا، سعودی عرب جس کو اب آپ کہتے ہیں۔ اس کو کسی نے دیکھا، یہ ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، دیکھنے والے نے کہا مجنو کیا ہو گیا تجھے، ہرن کا منہ کیوں چوم رہا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں، اس کی آنکھیں۔ مولانا فرماتے ہیں مجنو کو ہرن سے پیار نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ ہرن پہ کیوں پیار آیا؟ اس لیے کہ اس کو اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں، بلا تشبیہ۔ کہاں مجنو، کہاں نبی پاک کی بات، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ مولانا فرماتے ہیں اگر مجنو کو اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی، اللہ کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی؟ بال رکھیں تو نبی کی طرح، لباس پہنے تو نبی کی طرح، چال ڈھال اخلاق اس طرح بنائیں تو جب ان کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اللہ کے پیارے۔ ہماری خواتین، ان کو بھی احساس نہیں، وہ نمائش چاہتی ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں ہم نے کیا پہنا ہوا ہے، ہماری تعریف کریں، وہ اس پہ ہیں۔ جبکہ نبی پاک کی بیویاں کیسی تھیں، بیٹیاں کیسی تھیں۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی عزت کب ہوتی ہے؟ عورت اشتہار بن جائے تو عزت نہیں، باہر دو لوگوں کو دکھاتی پھرے تو عزت نہیں ہوتی۔ لیجئے جی، اللہ والوں کی اداؤں کی نقل کا نام حج ہے۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک پھیرا، آنا جانا، 1 پھیرا نہیں ہے، ایک پہاڑی سے دوسری تک
کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، وہ آنا جانا ایک پھیرا سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ اتفاق ہوا، ہاں جی اتنے پھیرے ہو گئے، ان کو نہیں پتہ ایک طرف کا ایک پھیرا، 7 پھیرے ہیں، مروہ پہ ختم ہو جائیں گے. وہاں پر ہر پھیرے کے آخر میں آپ دعا کریں، چلتے ہوئے صفا مروہ میں نعت پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، قرآن یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، جو بھی آپ سے نیکی ہو سکے. ٹیلی فون پہ نہ رہیں، کیونکہ اب سب سے بڑی بیماری مکہ مکرمہ میں روحانیت چھین لی اس فون نے. آپ نے دیکھا نا، مسجد میں بھی بند نہیں کرتے، وہاں پہ بھی لگے ہوئے. 2 پھیرے ہو گئے، تو اللہ کے گھر طواف کرنے آیا ہے یا دوسروں کو پھیروں کی گنتی بتانے آیا ہے؟ وہاں بھی لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر کیوں آئے ہو؟ اگر تم نے فارغ ہو گئے ہو، کسی سے کوئی ضروری بات کرنی پڑ گئی، کر لو. وہاں پر جناب بجائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، اب فوٹو کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. کعبے کو پیٹ کر کے فوٹو بنانا، اس بات کو بڑی بات سمجھتے ہیں لوگ. باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا مسجد میں دنیا کی بات کرنا پسند، آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. لیجئے جناب، مروہ پہ آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، آپ وہاں لمبی دعا کر لیں، باہر نکل کے آپ بال کٹوا لیں. ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا چوتھا حصہ، درمیان سے آپ نے کرا لیا کہ سائیڈوں پہ بال نظر آتے رہیں، پورے سر کا چوتھا حصہ یا ہر بال کا، اس کو قصر کہتے ہیں، بال کٹوانا. جو پورے بال منڈوا لیتے ہیں، جس کو آپ گنجا ہونا، ٹینڈ کرانا، بال کرانا، اس پر حضور نے 3 مرتبہ دعا کی ہے. جو پورا سر منڈائے، جو چوتھا حصہ کٹوائے، اس کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے. یہ وہی موقع ہے، حضور نے بال ترشوائے تھے تو لوگوں میں تقسیم فرمائے تھے. میں نے کہا نا بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں نہیں کر رہا. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ جتنے چاہیں روز عمرے کریں، 2 کریں، 3 کریں، 1 دن میں کریں، آپ کو اللہ نے توفیق دی، مگر اتنا نہ تھک جائیں کہ پھر آپ میں ہمت نہ رہے. 2 دن تو آپ نے بڑی محنت کر لی، تیسرے دن آپ سے ہلا نہیں جا رہا، چلنا بہت پڑتا ہے. تو اپنے جتنی ہو سکے، وہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے. ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، تو گناہ بھی 1 لاکھ ہے. گناہ سوچنا بھی گناہ ہے وہاں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے کہ یہاں اگر ثواب زیادہ ہے تو پکڑ بھی زیادہ ہے. لیجئے جناب، عمرہ ہو گیا. اب 8 تاریخ حج کے مہینے کی، کون سی تاریخ؟ اب 8 نہیں، لوگ 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جانا ہوتا ہے. اب دوسرا اور بھی مسئلہ ہو گیا، مکہ نہیں رہنے دیتے. مکہ کے پڑوس میں عزیزیہ، وہ منا اور مکہ کے درمیان جگہ ہے، وہاں لوگوں کو لے جاتے ہیں، کیونکہ مکہ میں اتنی جگہ نہیں تو رش ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں ٹھہرا دیتے ہیں. 7واں دن گزر جائے گا، رات میں آپ تیاری کر لیتے ہیں. حج کا احرام وہیں سے، آپ کو کسی جگہ جانا نہیں ہے، آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر آپ نے غسل کر کے احرام پہن لیا. اگر آپ طواف قدوم پہلا طواف کر لیں تو اچھی بات ہے، اس طواف کے ساتھ آپ سعی بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. لیکن آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے، کوئی بات نہیں. آپ 8 تاریخ کو زوال کے وقت سے پہلے، ظہر سے پہلے منا پہنچ جائیں. کہاں؟ پھر کہیے گا منا. یہ پہلے کھلا میدان تھا، اب عمارتیں بننی شروع ہو گئی ہیں. وہاں آپ نے زوال کے وقت سے پہلے، ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے. 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں آپ نے. کتنی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی صبح کی فجر. یہ 5 نمازیں آپ نے منا میں، آپ کا خیمہ ہے، مارکی لگی ہوئی ہے، جو بھی آپ نے وہاں جگہ ہے،
آپ وہاں پر گروپ کے ساتھ ہیں یا جو بھی آپ کا انتظام، 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں، اور باقی ٹائم تلاوت کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، کوئی واعظ بیان ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے سنیں، دنیا کی باتیں نہیں کریں، فیس بک پہ نہ رہیں، کیونکہ آج کل ٹیلی فون جب سے آیا نا، اب وہ عبادت نہ حرم میں کوئی کر رہا ہے نہ مسجد نبوی میں، سارے ٹیلی فون پہ ہی ہیں الا ماشاء اللہ۔ آپ نے اگلی صبح فجر پڑھ کر عرفات جانا ہے، 9 تاریخ ہے حج کا رکن اعظم۔ کچھ لوگوں کو وہ رات کو ہی لے جاتے ہیں، کچھ لوگ صبح جاتے ہیں۔ بلند آواز سے تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات جانا ہے اور وہاں مغرب تک رکنا ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ سورج غروب ہونے تک۔ کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ اتنا ثواب کہ گئے سال اور اگلے سال دونوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن گرمی ہے، بہت سخت ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، نفلی ہے۔ وہاں پر آپ نے پورا دن گزارنا ہے۔ وہاں پر آج کل کیا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو تو ظہر عصر دونوں نمازیں ملا دی جاتی ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں پڑھا دی۔ مسجد نمیرہ وہ آدھی عرفات میں آدھی باہر ہے، لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ بڑی مسجد ہے نا، اب کسی کو پیشاب آ گیا، کوئی ضرورت ہو گئی تو لوگوں سے وہاں خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، گنجائش نہیں ہوتی، تو اپنے خیمے میں رہیں آپ۔ ظہر کے وقت ظہر پڑھیں، عصر کے وقت اونچی، وہ جو ظہر کے وقت دونوں ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسا کیا۔ ظہر کو پڑھا اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اور عصر کو پڑھا اس کا وقت شروع ہونے پر، تو یوں لگا جیسے دونوں، یعنی ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں، تو وہ بظاہر ملی ہوئی مگر دونوں اپنے وقت پر، دونوں اپنے وقت پر۔ آپ نے وہاں زیادہ کام کیا کرنا ہے؟ توبہ اور دعا، توبہ اور آپ دھوپ ہے سخت، خیمے میں رہیں، پڑھتے رہیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ جب دھوپ تھوڑی سی کم ہو جائے تو باہر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں، خوب روئیں، رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے، معافی مانگے اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ وہ دعا کی قبولیت، اللہ فرشتوں کے سامنے خوش ہوتا، اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے گھر چھوڑ کے آئے، سب کا ایک لباس ہے، سب مجھے یاد کر رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ عام بخشش ہوتی ہے اس دن۔ تو وہ دن یوم عرفہ، سورج غروب ہو جائے گا وہاں، سورج، مگر آپ مغرب وہاں نہیں پڑھ سکتے، مغرب وہاں کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا۔ نبی کے بغیر رب کو راضی کر سکتے، قرآن میں ہے نماز وقت مقررہ پر فرض، مغرب کا ٹائم، سورج غروب ہونا، سورج غروب ہو جاتا ہے، مگر کوئی حاجی نہیں پڑھتا، سارے وہاں سے چلتے ہیں مزدلفہ۔ کہاں؟ اس کو قرآن نے مشعر حرام کہا۔ یہ مینا اور عرفات کے درمیان کھلا میدان ہے، وہاں خیمے وغیرہ نہیں ہوتے، وہاں لوگ رات گزارنی ہے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ پیدل آئیں، گاڑی پہ آئیں، بس میں آئیں، ٹرین میں آئیں، وہاں پہنچیں گے جتنی مرضی دیر لگ جائے، رات کے 2 بج جائیں، وہاں پہنچ کر مغرب قضا نہیں پڑھیں گے، ادا پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی۔ وہ رات خاص رات ہے، 10ویں شب، کیا ہے وہ؟ خاص رات ہے۔ کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے خاص۔ ویسے 8ویں، 9ویں، 10ویں تینوں راتیں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں یہ راتیں ضائع نہ کرنا، 8ویں، 9ویں، 10ویں۔
یہ 3 راتیں یہ ہو گئیں، ایک عید الفطر کی رات ہو گئی، کتنی ہو گئیں؟ اور 5ویں شب برات۔ جو مومن یہ 5 راتیں جاگ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حاجیوں کی وہ خاص رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، عرفات میں دعا کی، یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد معاف فرما دے، بندوں کے جو تیرا حق ہے، جو بندوں کا حق ہے، معاف فرما دے۔ عرفات میں حقوق اللہ کے لیے اللہ نے فرما دیا اگر کسی نے میرے حق میں کوتاہی کی میں معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ تو ہو گئے، حقوق العباد کا جواب نہیں ملا۔ حضور نے یہ ساری رات مزدلفہ میں جاگ کر ساری رات دعا کی، صبح ہوئی تو حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا قربان جائیں آپ مسکرائے؟ فرمایا میری دعا قبول ہو گئی، میں اس پر خوش ہوا۔ وہاں پر یہ بھی دعا اب حقوق العباد کے حوالے سے، بندے کوتاہی نہ کریں، مگر اللہ نے فرمایا کوئی کوشش کرے گا مگر کوتاہی ہو جائے گی ہم معاف فرما دیں گے۔ وہ خاص رات ہے۔ لوگ وہاں پر جاتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھی مغرب عشاء دونوں کی، اس کے بعد کنکر چنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہاں پر سارے لگے ہوں گے کنکریاں چننے، 70 کنکریاں چن لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں اور دھو کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ رات میں جس کو موقع ملے صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، نوافل پڑھے، جو پڑھ سکتا ہے، تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنی ہے کر لے، لیٹ جائے، وہاں فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن سارے اکثریت رات میں ہی نکل جاتی ہے۔ اگلا دن ہے 10 تاریخ کا، اگلا دن یہ ساری دنیا کے لوگ عید منا رہے ہوں گے، حاجیوں نے اس دن 4 کام کرنے، ان کا یہ سب سے زیادہ محنت والا دن۔ پہلے آ کر انہوں نے شیطان 3 جمرے ہیں، اردو والے بڑا شیطان، بیچ والا اور چھوٹا، اردو والوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الاولیٰ، تو جو بڑا ہے اس پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کتنی؟ پہلے ایک پلر تھا، اس کے ارد گرد وہ بنایا ہوا تھا کنکریوں کے لیے، بڑی لمبی دیوار بنا دی ہے۔ لوگ باقاعدہ آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، جیسے پتہ نہیں وہ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، تو پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان وہاں قید ہوتا ہے، آپ نے تکبیر پڑھ کے مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے؟ کہ یہ رکاوٹ بنا تھا، حضرت اسماعیل کو روک رہا تھا، تو اللہ کا حکم ماننے سے، پورا کرنے سے شیطان نے روکا۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماریں، یہ ان کی یادگار ہے۔ پیغام کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے اس کو کیا مارو؟ پتھر مارو اس کو۔ اور آپ کیا کرتے ہیں ان کو؟ آپ تو ان کو پسند کرتے ہیں۔ کرکٹ میچ آ رہا ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، ادھر جناب میچ ہو رہا ہے، آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈیوٹی پوری نہ کرنا، وعدے پورے نہ کرنا، یہ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ تو جو اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ بنے وہ کس لائق ہے؟ اس کو پتھر مارے جائیں۔ یہ آپ نے پہلا کام کنکر مارنا۔ پھر دوسرا کام، کنکریاں مارنے کے بعد آپ کا مینا میں خیمہ ہے، اگر آپ کے پاس سامان ہے آپ وہاں رکھیں، یا سامان رکھ کے کنکریاں ماریں۔ پھر آپ نے کرنی ہے قربانی۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی کہیے۔ آج کل لوگ کوپن لے لیتے ہیں، وہ لے لیا کہ جی وہ خود کر لیں گے، وہاں پہ اکثر لوگ خود جا کے کرتے ہیں، کیونکہ جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ سر نہیں مڈا سکیں گے۔ دوسرا کام قربانی، ایک ہے حج کا دم، ایک ہے آپ کی سالانہ قربانی۔ چونکہ اکثر حاجی مسافر ہو جاتے ہیں تو مسافر پر قربانی نہیں، حج کا دم رہے گا۔ حج قران میں، حج تمتع میں اس کو حج کا دم دینا ہے، وہ حج کا شکرانہ ہے۔ مگر جو آپ کی ویسے قربانی بنتی ہے آپ پر، اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو آپ نے وہ بھی کرنی ہے۔
لیجئے جی، قربانی کے بعد تیسرا کام آپ نے سر مڈانا ہے۔ پورا سر حج پہ مڈا لیا کریں، بہت ثواب ہے۔ نہیں آپ چاہتے پورے بال کٹانا، کچھ لوگ یہاں سے 2 بال کاٹے، یہاں سے، میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں نہ جایا کرو، تمہیں بال بہت پیارے ہیں نا تو نہ جایا کرو، جب حکم ہی نہیں ماننا تو فائدہ کیا ہے پھر؟ ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا چوتھا حصہ ایک طرف سے آپ کروا لیں، ورنہ سر منڈانا حج پہ زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے جو پورا سر منڈاتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کام، اب آپ کا احرام کھل گیا۔ قربانی کے بعد، سر منڈانے کے بعد آپ کا احرام کھل گیا۔ آپ نے وہیں غسل کرنا ہے یا مکہ جانا ہے؟ مکہ آئیں آپ، جو آپ کا ٹھکانہ ہے وہاں غسل کریں، اپنے کپڑے پہن لیں جو آپ پہنتے ہیں۔ اب احرام کی پابندی ختم۔ اب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے لازمی، جس طرح عرفات میں ٹھہرنا لازمی تھا، یہ طواف کرنا بھی لازمی ہے۔ آپ نے طواف کرنا ہے، وہ 12 تاریخ کی شام تک ہو سکتا ہے۔ پہلے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، رات میں کچھ کم، پھر اگلے دن کچھ کم۔ سارے حاجیوں نے کرنا ہے تو لوگ اپنی سہولت سے کرتے ہیں، لیکن مکہ نہیں ٹھہریں گے آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ سعی کرنی ہے اور واپس مینا چلے جانا ہے۔ اگر آپ مکہ ٹھہر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کریں، طواف کر لیا، صحیح کر لی، واپس جائیں۔ آپ نے پھر مینا میں 2 دن رہنا ہے، 11 اور 12۔ 10 کی رات کو اگر آپ نے طواف کر لیا، آپ واپس چلے گئے۔ اب 2 دن آپ نے تینوں جمرات، تینوں شیطانوں پر کنکری مارنی ہے۔ پہلے دن ماری تھی آپ نے ظہر سے پہلے، اب باقی 2 دن آپ نے ظہر کے بعد مغرب تک تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، اور 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل جائیں۔ اور اگر آپ کو دیر ہو گئی ہے تو آپ وہ دن بھی وہی رات بھی وہاں رہیں، اگلے دن کنکریاں مار کر آپ آئیں۔ اب آخری کام ہے طواف وداع، حاجی کے لیے آخری کام وداع۔ مکہ سے جب نکلنا ہے تو طواف وداع کرنا ہے، آپ کا حج پورا ہو جائے گا۔ آپ کا حج، آئے تھے تم، بغیر سلا لباس پہنا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، ایک عمارت کے گرد گھوم رہے تھے، پھر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ جا آ رہے تھے۔ دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے کوئی دیوانہ ہے، یہ پانی پی رہا ہے کھڑے ہو کے، اوپر بھی گرا رہا ہے، اپنے بدن پہ بھی گرا رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ لیکن اب تم جہاں جا رہے ہو وہاں دیوانگی نہیں چلے گی، اب تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو۔ حج گزشتہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اب تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، اب اس بارگاہ کی حاضری دینی ہے جس کے طفیل حج ہوا ہے۔ اب تم نے نبی کی نیت کر کے مدینے جانا ہے۔ اللہ نے نبی کا روضہ مکہ میں نہیں بنایا کہ چلو جی حج کریں گے تو وہیں ان کا روضہ، نہیں، اب نیت کرو نبی کی، ان کی نیت سے جاؤ۔ جب ان کی نیت سے جاؤ گے ان کی بارگاہ میں تو مہر لگ جائے گی قبولیت کی۔ ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔ اب حاجی مدینہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں، کچھ حج کر کے، دونوں طریقے ہیں۔ جو پہلے مدینہ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، نبی کی دعائیں لے کے آتے ہیں، حضور حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ جو بعد میں جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے پاک ہو کے آتے ہیں کہ حضور قبول کروا دیں۔ دونوں طرح۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں حج کو آئے ہو تو مدینہ جانا ضروری نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اندازہ کرو
اور جس کے صدقے حج ملا ہے، جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے، اس کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہو۔ اعلیٰ حضرت چلے بریلی سے حج کرنے کے لیے، سفر مدینہ، لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ یہ دل کی نگری میں نور آئے نا، دل کی نگری روشن ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ طیبہ۔ کیا کہا؟ اب عالم ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ وہ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل حضرت ابراہیم کا لقب، بنا ان کے بیٹے، کعبہ اور منا۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم کہاں ہوتے، ان کے بیٹے کہاں ہوتے، منا کہاں ہوتا، کعبہ کہاں ہوتا؟ لولا کلمہ، اللہ فرماتا پیارے تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اب جب نبی کا نام لیا ہے تو دلیل بتا دی۔ اب کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ تعالی نبی کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت ہوگی تو سارے راز کھلیں گے۔ اصل مراد حاضری، اصلی حاضری تو حضور کی ہے، سب برکتیں انہی کی ہیں۔ تم نے کعبہ دیکھ لیا، دیوانے بنے رہے، اب ذرا نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جاؤ، خوشبو لگا لو، اب دیوانگی نہیں، اب سراپا ادب بنو۔ کہاں جانا ہے؟ حاجیو آؤ شہر شاہ کا روضہ دے۔ شہنشاہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہنا جائز نہیں، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی کہ نبی کو شہنشاہ کہنا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں آپ تو کعبے کا منہ کس طرف ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر جو بارش پڑتی ہے، چھت سے جو پانی جمع ہو کے پرنالہ لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے میزاب رحمت۔ میزاب پرنالے کو کہتے ہیں، رحمت کا پرنالہ۔ حتیم کا جو دائرہ ہے اس کا منہ، پرنالے کا منہ مدینے کی طرف ہے۔ کعبہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تم میری طرف منہ کرتے ہو، میرا منہ ادھر ہے۔ وہ رحمت کا پرنالہ، ایک ہوتا ہے نا عمارت کا نام لکھا ہو، دفتر، جیسے حاجی کیمپ، نیچے تیر کا نشان بنا ہو کہ اس طرف ہے، وہ تیر کا نشان جو ہے وہ حاجی کیمپ نہیں ہے،
وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرف، وہ کعبے کی چھت پہ میزاب رحمت لگا ہوا اشارہ کر رہا ہے، میں پرنالا ہوں، گھر ادھر ہے رحمت کا۔ اب مدینے جا رہے ہیں کعبے کا کعبہ دیکھنے۔ یہ کعبے میں کتنے راز ہیں، عمارت میں کس نے کبھی موقع ملا تو ہوگا وہاں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ وہاں ایک نیکی 1,00,000 ہے، مدینے میں ایک نیکی 50,000 ہے، مگر گناہ ایک ہی ہے۔ مکے میں ایک گناہ 1,00,000، لیکن مدینے میں گناہ اور نیکی کتنی اونچی، 1,00,000 چنے اور 50,000 تربوز۔ سمجھ آ گئی بات میں نے کہی ہے؟ جو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ 1,00,000 چنے تھیلی میں آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں؟ 50,000 تربوز شاید اتنی پوری جگہ میں نہ آئے۔ وہ مدینے کی نیکیاں کوئی معمولی نہیں، اللہ کے ہاں بے پناہ، لیکن نبی پاک کے فیضان سے، نبی پاک کے فیضان سے کیا ہے، یہ محبت والے سمجھتے ہیں، یہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتا نہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا، کس بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اتنے خوش نصیب سمجھو کہ میں اور بارگاہ رسالت میں، اور نبی کی نیت سے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو، مسجدیں دنیا میں بہت ہیں، زیادہ ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کا ذکر ہے، ہم جائیں گے وہاں تو نبی کی زیارت کی نیت سے۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے گویا میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ ہمیں یقین ہے وہاں نبی، دیکھیں اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک، اللہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر نہیں ہے کیونکہ وہ جسم جسمانیات سے پاک، مگر حضور تو مدینے میں خود موجود ہے، خود، اور جو ٹکڑا زمین کا نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی، یہ صرف میرا کہنا نہیں، سب نے مانا ہے، سارے ادھر ادھر سب مانتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل، کیونکہ نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، اور نبی زندہ، نبی موجود ہیں، موجود ہیں، موجود ہیں، موجود، کوئی شبہ اونچی، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ اللہ وامطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، مطیع فرما بردار کہ وہاں پر مکہ میں لوگ کانپ رہے ہیں اللہ کے خوف سے، پتے کہہ رہے ہیں نا پانی ہو رہے ہیں، جگر پانی ہو رہے ہیں۔ وامطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں مدینے میں، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یہاں آ کے کیسے مچل رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایسے آئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ وہ آقا ہے، یہاں دل نہیں توڑے جاتے،
یہاں ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، کوئی خود محروم رہے تو رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نوازتے ہیں۔ دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، حجر اسود کو چوما تو دل کی سیاہی دھل گئی۔ دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ ارے یہ وہ خاک ہے جو آنکھوں کا سرما لگاتی۔ میں اور آپ کیا، فرشتے بھی اس خاک کو آنکھوں کا سرما، سنا نہیں آپ نے؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ جھوم جھوم کے کہو مدینہ 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 مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ مدینے کا سفر درود و سلام پڑھتے ہوئے، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ مجھے کہاں کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ مدینہ کے در و دیوار آئے تو صلاۃ و سلام کی آواز اور کر دو۔ ادب سے جاؤ، وہاں سواری سے اترو، اترتے ہی وہاں کی زمین پہ قدم رکھا، پہلے نبی کو سلام کرنا ہے، پھر کچھ اور، وہیں کھڑے کھڑے سلام کریں، اس کے بعد اپنے ٹھکانے پہ جائیں، سامان رکھیں، ادب سے آئیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیں۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، یہاں لیٹا کرتے تھے، یہاں ملا کرتے تھے، حضور کی یادیں آپ کے سامنے، میرے نبی یہاں بیٹھتے تھے، یہ ان کا ممبر، یہ ان کا محراب، یہ ان کا گھر۔ وہ کتنی مبارک جگہ، خوش نصیب وہ آنکھیں جو مدینہ دیکھ لیتی۔ اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ زمین پر جنت ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، میرے نبی کا شہر مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، دار الشفا ہے، طیبہ ہے، طابہ ہے، مبارک۔ وہاں نبی پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر آرام فرما۔ نبی کے قدموں میں جائیں تو وہ جنت البقیع جس کو آپ کہتے ہیں، بقیع الغرقد، مدینہ کا قبرستان، وہاں نبی پاک کے کتنے پیارے پیارے آرام فرما، 9 بیویاں آرام فرما ہیں وہاں نبی پاک کی، کچھ ساتھ کہتے ہیں، کچھ 9 بیویاں آرام فرما ہیں، نبی کی بیٹیاں چاروں وہاں آرام فرما، حضور کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضور کی پھوپھیاں، حضور کے رشتہ دار، 10,000 صحابہ وہاں آرام فرما ہیں۔ وہاں نبی پاک کے سارے پیارے، حضرت علی کی والدہ، نبی پاک کی چچی، بھرا ہوا ہے وہ قبرستان۔ کتنی سعادت کہ مجھے ان کو سلام کرنے کی اور توفیق ملی، آدمی وہاں جائے۔ پھر نبی پاک کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہدائے احد، وہاں زیارتیں ہیں، نبی پاک کے بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، وہاں کتنی بارگاہیں ہیں، محبت والے دیکھتے ہیں اور جھومتے ہیں، اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں۔ کرم کی باتیں ہیں کتنی، رم جھم رم جھم، اصل لفظ رم جھم ہے لیکن لوگ رم جھم ہی پڑھتے ہیں۔ رم جھم نور کی بارش، طیبہ کی برسات نہ پوچھو۔ وہاں جاؤ تو وہاں کی ہوائیں خوشبو ہے، وہاں کی فضائیں
کتنی بڑی سعادت کہ مدینہ پہنچ گئے. ان کے گھر پہنچ جانا، ان کے در پہنچ جانا، یہ ہمارے بس کی بات، یہ کرم کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. اب یوں پڑھتا ہوں، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میرے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو. مدینہ منورہ میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی. وہاں سب سے بڑی نیکی ادب. کیا ہے؟ بھلے آپ کی نمازیں لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، آپ کی بڑی ادب نہیں ہوا تو سب ضائع ہو جائے گا. مسجد نبوی میں جائیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، ساری توجہ کس کے پاس آئے ہیں؟ حضور کے پاس. وہاں پہ بھی ٹیلی فون، روضہ رسول کو پیٹ کر کے فوٹو بنوا رہے ہیں، جوتیاں ساتھ پکڑی ہوئی ہیں، نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو ادب کرو. مدینہ منورہ میں ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرو. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے یا نہیں، جتنا ٹائم ملے ان کی بارگاہ میں گزار. طبیعت گھبرائی ہے، آ جاؤ باہر، پھر چلے جاؤ حضوری کے ساتھ، ادب کے ساتھ. وہ مدینہ بڑا پیارا، وہاں کے پہاڑ بڑے پیارے. جبل احد فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو اتنی سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، کنفرم کہ یہ محبوب ہے اور محب ہے. وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، میں دجال کو نہیں جانے دوں گا. اس کو اعزاز مل گیا. وہ پہاڑ ہے، وہاں جبل صلا ہے، غار سجدہ ہے، وہاں مساجد ہیں، مسجد غمامہ جہاں حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے. ان گلیوں میں نبی چلتے تھے، یہاں نبی پھرتے تھے. کتنی سعادت کی بات کہ مجھے وہاں کی حاضری مل جائے. یہ معمولی بات. عشق ہو تو مولانا جامی جیسا. وہ کہتے ہیں حضور آپ مجھے مدینے بلائیں گے، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم سر کو بناؤں گا، ایک آنکھوں کو بناؤں گا. اعلیٰ حضرت بھی کیا کہتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع. ادب کرنے والوں نے پا لیا جنہوں نے ادب کیا. کیسے کیسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں، درود شریف پڑھیں وہاں کثرت سے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت بار 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 عطا فرمائے. کچھ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں جی دوبارہ عمرہ کرنے یا جانے سے بہتر کسی غریب کو کچھ دے دو. میں نے کہا غریب کو 10 بار دیں گے، جانا نہیں چھوڑیں گے. اس سے بڑی اور کوئی سعادت؟ نبی کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے؟ وہاں جانا تم غریبوں کو بھی دیں گے، لیکن وہاں جانے سے روکو نہیں، کسی کو روکو. جو جائے اسے کو جاؤ ادب سے، اور یہی دعا کر کے آؤ کہ پھر آؤں مدینے جاؤں، پھر آؤں، پھر دوبارہ جاؤں، دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو یہ حج کا مہینہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. حضور فرماتے ہیں جو حج کو آئے
اور میری زیارت نہ کرے وہ مجھ پر جفا کرتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ جس کے صدقے سب کچھ ملا ان کی بارگاہ میں نہ جانا یہ محبت والے کا کام نہیں۔ یہ کوئی کرے گا تو بدبخت کرے گا، محبت والا کہے گا میں تو در نہیں۔ حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں ایک حج کر لیا، لوگوں نے کہا حج آ رہا، فرمایا میں مدینے سے باہر جانا ہی نہیں ہے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ ایک حج فرض تھا، کر لیا، میں نے نہیں جانا۔ وہ مدینے سے نہیں نکلے، وہیں ادب، کتنا ادب کیا، ساری عمر گزاری مدینے کی حد میں، کبھی پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہاں گئے، ننگے پاؤں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے، کہیں میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم آئے۔ ادب کرنے والے لوگ، اور ہم سے ادب ہوتا۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور سرکار کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا حالت، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، تو پھر ان سے کہتے ہیں تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ حضور آپ سے، آپ کے نالائق تھے، امتی ہیں، مگر آپ سے منہ چھپائیں کدھر جائیں، کسی اور سے کوئی امید نہیں ہے، آپ کے پاس ہی آئے ہیں، آپ ہی نے ہم پر کرم کرنا ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ہماری قسمت میں کتنی خرابیاں ہوں، آپ کی ایک نظر ہو گئی بیڑا، سارے کس بل سب نکل جائیں گے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ آج صرف میری بات نہیں ہے، کل قیامت میں بھی سارے نبی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ میں اور شما، میں اور تم کیا چیز ہیں؟ حضرت ابراہیم بھی میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کب ان کے ہونٹ کھلے، ہلے اور جنت کے دروازے کھولے، اس دن بھی ان سے، یہاں بھی انہی سے۔ اور ہم عرض کر دیتے ہیں حضور ہم بہت نکمے، بہت نالائق، مگر آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ حضور آپ کے سوا کسی اور جگہ ہم کتوں کو کون پوچھے گا، ہم نالائق ہیں، ہمیں کون منہ لگائے گا۔ آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہی نے مہربانی فرمانی ہے، رب سے آپ ہی نے بخشوانا ہے، رب سے رب سے رب سے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ حضور آپ کے پاس آ گئے، اب قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمیں حضور آپ کی زیارت مل گئی۔ اب دیکھو ایک پیار کا شعر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت،
فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس بر گوبر کی ہے۔ حضور آپ کا دیدار ہو جائے ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کے پھر کسی اور چیز کی طلب نہیں۔ وہ بارگاہ مدینۃ الرسول، کائنات میں ایسی اور کوئی جگہ بہت معزز بہت مقدس، اللہ تعالی ہمیں ادب عطا فرمائے، اس بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ مدینے کا ذکر ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے رکتا نہیں ہے بندہ۔ میں نے مختصراً عرض کیا، اگر عید کے دن، عید جمعرات کو ہے، اس کے اگلے دن جمعہ ہے، دل چاہا تو اس دن پھر مدینے کی باتیں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے لیے مدینہ جنت ہے، جنت جنت مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کا مدینہ اللہ جنت کا حصہ بنا دے گا جتنا اللہ چاہے گا، تو انشاءاللہ اللہ بار بار وہاں حضور کے قدموں میں جگہ دے، اور جنت میں بھی حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ یہ حج کا موقع، حاجی جو چلے گئے کچھ جا رہے ہیں، اللہ سب کو حج مبارک فرمائے۔ اجتماعی قربانی آپ کو پتہ ہے ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی ہو رہی ہے، اور 9 تاریخ کو یہ ختم کر دیں گے بکنگ، کیونکہ پھر اس وقت اگر فوراً جانور منگوانے ہوں گے تو نہیں آئیں گے، تو آپ کوشش کریں 8 تاریخ کی شام تک جنہوں نے بکنگ کروانی ہے کروا لیں، ورنہ پھر کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آخری وقت میں کرائیں گے، تو مشکل ہو جاتی ہے، جانور اگر آپ زیادہ بک ہو گئے اور موجود نہیں ہوئے تو لانے والے کو دشواری، تو جنہوں نے بکنگ کرانی ہے کرا لیں۔ 2 باتوں کا خیال رکھیں، ایک تو گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی، قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ دوسری بات، کوئی غلط پیسہ نہ شامل کریں ورنہ دوسروں کی قربانی خراب ہوگی، اور کسی بدعقیدہ کا حصہ نہ آئے ورنہ سب کی برباد ہو جائے گی۔ تو احتیاط کریں، یہ رات تک بیٹھے رہتے ہیں آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، 12 بجے تک بیٹھے بکنگ کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے بکنگ کرانی ہو 19,000 روپیہ ایک حصے کا، دوسری جگہوں پہ زیادہ، میں نے بہت ہی احتیاط کروائی، تو 19,000 روپیہ ایک حصہ جو بک کروانا چاہیں قربانی۔ کھالوں کے لیے آپ کو میں نے کہا ہے، حالانکہ کھالوں کی قیمت اس سال بھی کچھ نہیں مل رہی، بہت معمولی سی، یعنی گائے کا وہ چمڑا جو 6,000 میں بک جاتا تھا اب 600 روپے مانگنے پر بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت ہمارے پاس رکشہ انتظام ہوگا۔ آپ لوگ اگر کہیں گائے کی قربانی خاص طور پہ کریں تو فون کر دیجیے گا، یہاں سے آدمی آ جائے گا، کھال لے لے گا، باقی آپ خود پہنچا دیں تو اور مہربانی، اس طرح کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کرو 2.5 لاکھ اور 3.5 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ، اور ابھی 2 لاکھ، 8 لاکھ روپیہ رمضان سے اب تک بجلی کا بل بھرا ہے۔ اتنے پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ والے، بجلی دیتے نہیں ہیں، بل بھر بھر کے لے رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلے کہ آپ کی بجلی بھی ساری اندر سے نکال لیں۔ ظالم اتنے، ان لوگوں کو صرف اپنی عیاشیاں چاہیے، ان کو عوام کا کوئی خیال، جتنے بھی آتے ہیں سب ایسے ہی، جو آتا ہے اگلے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرضے پہ قرضہ چڑھاتے جا رہے ہیں، صرف اپنی حکومت رکھیں، عوام دیتے رہیں گے۔ عوام کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ان کو شاید خدا یاد نہیں، قبریں یاد نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو وطن کی فکر کرنی ہے نا، ہم بھی تو نہیں کر رہے نا، ہم بھی غلط کام، اب دیکھو وہ جو کتنے لاکھوں روپے دے کے گئے صرف اس لیے کہ باہر کمائیں گے، کیا کمایا ہونا؟ غلط طریقہ اختیار کیا، پیسے بھی گئی، جان بھی گئی، کتنے افسوس کی بات۔ ادھر 5 آدمی ایک آپ دوز میں چلے گئے، پوری دنیا میں شور ہے، ادھر کتنے 100 چلے گئے، میڈیا ان کے لیے کچھ نہیں بول رہا۔ انسان کی قدر و قیمت آج کل
آپ نے اندازہ کر لیا کیا ہو گئی ہے. وہ ملبہ دیکھنے گئے، خود ملبہ بن گئے، لاشوں کا بھی نہیں پتہ. 2 مسلمان بھی ہیں اس میں، اچھے کام کرتے تھے وہ خیراتی، لیکن پھر بھی جان نہیں بچا سکے، چلے گئے. جہاں موت آئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم سب کو موت یاد رکھنی ہے، آگے کا انتظام کریں، اللہ کو یاد کریں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں. لیکن ہم لوگ ٹلتے نہیں ہیں، رشوت بھتہ، بس میرا کام ہو جائے، حلال ہے حرام ہے آنے دو. تو یہ آپ کو قبر آپ کی مشکل ہو جائے گی، حشر آپ کا مشکل ہو جائے گا. کوشش کرو اگلا جہان آسان ہو جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سے وفادار رہیں، نبی سے وفادار رہیں. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. نسبت گروپ کے مجھے رات کو ہی پتہ چلا ہے، آدم جی ہارون صاحب امریکہ کے رہنے والے، بڑے نیک آدمی، محبت سے نعت خوانی کا بہت سلسلہ، وہاں پر بھی تبرکات رکھے ہوئے ہیں. ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بڑی خدمت کرتے تھے اپنی والدہ کی، وہ انتقال کر گئی ہیں. پیر حسان حسیب الرحمان کے پھوپھا امجد شفیع صاحب راولپنڈی میں انتقال کر گئے. اور بھی جتنے اہل ایمان، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. عید کی نماز ہمارے ہاں 9 بجے ہوتی ہے. کتنے بجے؟ ہم نے یہ ٹائم فکس کیا دونوں عیدوں کا، عید الفطر کا بھی، عید الاضحیٰ کا. 9 بجے ہمارا ٹائم، ہر سال نہیں بدلتے، یہ پوچھتے نہیں ہیں. پہلے شروع میں پوچھتا تھا، کچھ کہتے تھے، ہم نے 9 بجے کا ٹائم رکھ دیا. 8 بجے یہاں خطاب شروع ہوتا ہے، 9 بجے نماز ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو کہیں اور نہ ملے یہاں مل جاتی ہے. پھر ہمارے بعد بھی جس کو نہ ملے اسے قادری مسجد میں مل جاتی ہے ماشاءاللہ، وہاں 10 بجے ہوتی ہے. تو عید کی نماز کا بھی بتا دیا، کھالوں کا بھی بتا دیا، اجتماعی قربانی کا بھی بتا دیا. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ بھی محبت سے شامل ہو سکیں ضرور ہوں. اس کے علاوہ کوئی ضروری اعلان ہوا تو کر دوں گا. محمد سہیل صاحب کی منت پوری ہوئی. ایک کاغذ آیا ہے